ہیں، بلکہ کہا او گورے ہم تو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے مدارس اور مساجد کی حفاظت کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے ہم 40 نہیں 40,000 بھی اگر آئیں گے ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیوں، انگریز جب انہیں سزا سناتا تو خوشیاں مناتے تھے۔ مولانا محمد علی جوہر ایک ایسا شخص جو 14 گھنٹے اس زمانے میں انگریزی میں تقریر کرتا تھا، مولانا ابوالکلام صاحب جن کو جیل میں ڈال دیا گیا، 2 سال کا معصوم بچہ جب مولانا کے سامنے پیش کیا گیا، مولانا کی بیوی بھی رو رہی ہے، وہ بچہ اپنے باپ کو جیل میں دیکھ رہا ہے، کیا گزرتی ہوگی ان لوگوں پر۔ مولانا ابوالکلام رحمت اللہ علیہ نے کہا او بچے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تیرا باپ زندہ رہا تو آ کر کے مل لے گا، اگر زندہ نہ رہا تو میدان محشر میں ملاقات کر لے گا۔ اتنی قربانیاں دینے کے باوجود ہمارے اکابرین نے اس ملک ہندوستان کو آزاد کرایا۔ اتنی قربانیاں کیوں دی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ ہم وزارت میں آ جائیں، ہم ہندوستان میں حاکم بن جائیں، ہم ہندوستان پر اپنی حکومت کریں، یہاں کی بادشاہت کو اپنا لیں، نہ، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے دی تھی کہ اس ملک ہندوستان میں اللہ کا دین باقی رہے، اس لیے کہ اللہ کا جو سب سے پہلا پیغمبر دنیا میں آیا ہے تو ہندوستان کے اندر آیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اگر پہلی وحی لے کر کے آئے ہیں تو وہ ہندوستان میں آئی ہے۔ اگر کہیں دنیا کے خطے میں سب سے پہلے اللہ کا نام لیا گیا ہے تو اسی ہندوستان کے اندر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے لیے نہیں بلکہ اپنے مدارس، اپنی مساجد، اپنی نسلوں کی بقا کے لیے جنگ لڑی ہے، ہمیں تمہاری حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی طریقہ اپنایا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا۔ کیا طریقہ اپنایا تھا؟ مکے کے چودھریوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ او چودھریوں کلمہ پڑھ لو۔ کہا نہ، ہم کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں۔ مارنا شروع کیا، عبد المطلب کے پاس چلے گئے اور جا کر کے کہا اپنے بھتیجے کو روک لے، اگر حکومت کی ضرورت ہے ہم دے دیں گے، چودھراہٹ کی ضرورت ہے ہم دے دیں گے، کسی لڑکی کی ضرورت ہے ہم دے دیں گے، پیسے کی ضرورت ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے نہ پیسے کی ضرورت ہے، اے چچا جان اگر یہ ایک ہاتھ پر سورج لا کر کے رکھ دے اور دوسرے ہاتھ پر چاند کو لا کر کے رکھ دے، میں اللہ کے دین کی دعوت دیتا رہوں گا، یا تو میری جان نکل جائے گی یا اللہ کا دین زندہ ہوگا۔ اسی طریقے کو اپناتے ہوئے علماء دیوبند نے انگریز کے خلاف جنگ لڑی، جنگ میں کامیاب ہوئے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ایک موقع پر وارنٹ ہو گئے، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ 3 دن چھپ گئے۔ 3 دن چھپنے کے بعد باہر نکل کر کے آئے، کسی نے کہا حضرت ابھی تو وارنٹ باقی ہے، انگریزی پولیس آپ کو تلاش کر رہی ہے، آپ کو سزا دے گی۔ کہا او دیوانے، میں اس لیے نہیں چھپا تھا کہ انگریز سے ڈر گیا تھا، میں اس لیے چھپا تھا کہ میرا آقا غار میں 3 دن پیش رہا تھا۔ خدا کی قسم اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں 3 دن نہ رہے ہوتے، یہ قاسم نانوتوی 1 منٹ کے لیے بھی نہ چھپتا۔ اتنی قربانیاں دینے کے باوجود ہم نے اس ملک کو آزاد کرایا۔ آج ہمیں سے ثبوت مانگے جاتے ہیں کہ مسلمانوں دکھاؤ تم ملک کے وفادار ہو یا غدار ہو۔ ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم ملک کے وفادار ہیں، ہمیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم نے قربانیاں دی ہیں، اور اگر آئندہ بھی کبھی ملک کو قربانیوں کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم سب کے سب ملک کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں، تیار ہیں انشاءاللہ کہ ہم اپنے ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیوں، علماء نے ملک کو آزاد اس لیے کرایا تھا تاکہ اللہ کا دین زندہ رہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جاتا رہے، اور جب آگے بڑھ کر کے پاکستان بنا
تو مولانا ابوالکلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد کے میناروں پر چڑھے اور چڑھ کر کے اعلان کیا کہ مسلمانوں، یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ خانقاہیں، یہاں کی آبادیاں تمہیں آواز دے رہی ہیں کہ انہیں چھوڑ کر نہ جاؤ۔ وہ کیا ہوا وہ ایک الگ تاریخ ہے۔ میں بس آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جنگ آزادی صرف اس لیے لڑی تھی کہ اللہ کا دین زندہ رہے۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے مدارس اسلامیہ اسی نہج پر کام کر رہے ہیں۔ رسول قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں آ رہی ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ اس لیے آج اس وقت میں جب پورا ملک ہندوستان جشن منا رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے، اور اب تو بٹ کر کے اپنے اپنے ہو گئے ہیں، ان کو یاد کر رہا ہے، تو ہم بھی ایسے وقت میں اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اکابر علماء نے جتنی قربانیاں دی ہیں، جتنی قربانیاں دی ہیں، جتنا خون بہا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ علماء پک گئے، پھانسیوں پر لٹک گئے، علماء کو جلا دیا گیا، توپ میں باندھ کر کے انہیں اڑا دیا گیا، گھروں میں نظر بند کر دیا گیا، لیکن یہ علماء اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے قربانیاں دیتے رہے۔ انشاءاللہ اگر ملک کو کبھی ضرورت پڑے گی تو ہم سب کے سب اپنے اس ملک کی بقا اور تحفظ کے لیے اور اللہ کے دین کو بچانے کے لیے سب کے سب قربانیاں دیں گے انشاءاللہ۔ اب سب وہ پڑھ لو، چاروں کل پڑھ لو اور سورہ فاتحہ پڑھ